بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اور بحث جو ہم اسی اپنی پہلی نشست میں مکمل انشاءاللہ کر لیں گے وہ ہے محفوظیت قرآن کی بحث۔ میں نے عرض کیا تھا کہ تین چیزوں پر ہمارا عقیدہ مشتمل ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، نمبر ایک، نازل ہوا محمد الرسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے ہم نے کلام سے متعلق کچھ مباحث علمی گہرائی میں اتر کر وہ سمجھے، حضور پر اس کے نزول، انزال اور تنزیل کے مختلف مراحل کو سمجھا۔ اب اس کی محفوظیت کے اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ واحد کتاب ہے پوری دنیا میں، واحد کتاب جس کے بارے میں دشمن بھی تسلیم کرتے ہیں، چاہے وہ اسے اللہ کا کلام نہ مانے، لیکن یہ مانتے ہیں کہ بعین ہی وہ شے جو محمد نے اپنی امت کو دی تھی آج بھی امت کے پاس صحیح موجود ہے۔ ظاہر بات ہے اگر تو اسے اللہ کا کلام مانے، وہی مانے، تب تو مسلمان ہی ہو گئے۔ وہ تو یہی کہتے ہیں کہ بہرحال محمد نے چاہے خود لکھا، تصنیف کیا، جو بھی کچھ کیا اس کو چھوڑ دیجئے، لیکن جو شے محمد نے اپنی امت کو دی تھی صلی اللہ علیہ وسلم بعین ہی وہ شے موجود ہے۔ تو یہ محفوظیت قرآن کی جو ہے، جبکہ کوئی اور دنیا کی کتاب اس کی مدعی ہی نہیں۔ تورات والوں کا سرے سے یہ دعویٰ ہی نہیں ہے۔ وہ تورات تو گم ہو گئی تھی نبوکدنضر کے حملے کے وقت، اس کے بعد سے دنیا میں تورات کا وجود نہیں ہے، اور پھر 100 برس کے بعد اپنی یادداشتوں سے مرتب کی ہے یہ تورات جو آج ہمارے سامنے ہے۔ انجیل کا جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، کوئی نسخہ جو ہے نہ عبرانی کا موجود ہے نہ آرامی زبان کا ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب نہیں جو دعویٰ کر سکتی ہو۔ یہ قرآن جو شروع ہوتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ دعویٰ دنیا کی کسی اور کتاب نے خود کیا بھی نہیں۔ اس کی بھی جس قدر پرشکوہ الفاظ میں علامہ اقبال نے اس کی ترجمانی کی ہے، انہی کا حصہ ہے۔ حرف اورا ریب نئے، تبدیل نئے، آیش شرمندہ تعویل نئے۔ اس قرآن کے کسی حرف میں کوئی تحریف ہو جانا نہیں، امکان ہی نہیں، قطعی طور پر۔ کسی لفظ کا بدل دیا جانا نہیں، حرف اورا ریب نئے، تبدیل نئے، اس میں کسی کا شک پر مبنی ہونا نہیں، آیش شرمندہ تعویل نئے۔ اس کی آیت کوئی بھی ایسی نہیں جسے تروڑا مروڑا جا سکے، یہ اپنی حفاظت خود کرتی ہے۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، حامیم السجدہ کی آیت نمبر 42۔ اس پر باطل حملہ آور ہو ہی نہیں سکتا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی نے یہ الذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جہاں تک پہلے ٹکڑے کا تعلق ہے اس آیت مبارکہ کا، اس میں تو تورات بھی آئے گی۔ تورات کس نے نازل کی؟ اللہ نے نازل کی۔ انجیل کس نے نازل کی؟ اللہ نے نازل کی۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، یہ سورہ مائدہ میں الفاظ ہیں۔ انجیل کے بارے میں بھی ہم نے انجیل عطا کی عیسیٰ کو، فیہ ھدی ونور۔ لیکن یہ کہ انا نحن نزلنا الذکر، اس کو اس قدر تاکید کے ساتھ کہہ کر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ لیکن اس موضوع پر اہم ترین مقام جو ہے قرآن مجید کا، وہ سورہ قیامہ کی یہ آیات ہے، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ جب قرآن نازل ہوتا تھا حضور جلدی جلدی زبان کو حرکت دیتے تھے، یاد کر لیں، مبادا کہیں بھول جاؤں، مبادا کوئی لفظ جو ہے تبدیل ہو جائے۔ یہ مشقت جو آپ جھیل رہے تھے، اس سے اللہ نے روک دیا از راہ شفقت اور محبت۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہمارے ذمے ہے اس کو جمع کر دینا، آپ کے سینے میں جمع کر دیں گے اس کو۔ اور صرف جمع کرنا نہیں، قرآن، ترتیب۔ قرآن ہوتا ہے پڑھا جاتا ترتیب سے، یعنی ترتیب نزولی۔ یہ بعد میں ہماری علیحدہ بحث بھی آئے گی کہ ترتیب نزولی اور ہے، ترتیب مصحف اور ہے۔ یہ ترتیب بھی ہم کروا دیں گے، یہ بھی ہمارے ذمے ہے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ، پھر جب ہم جس ترتیب سے پھر آپ کو پڑھائیں اسی ترتیب کی پیروی کیجیے۔ یہ جو ہے کہ قرآن کا جمع اور تدوین، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی ضمانت لی۔
اور اس کی ترتیب بھی اللہ تعالیٰ ہی کی ضمانت سے ہے۔ اس اعتبار سے محفوظیت قرآن کے یہ دونوں پہلو ہمارے سامنے رہنے چاہیے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ To be continued. Thanks for watching Islamic Movement YouTube channel. Don't forget to subscribe my channel and like my videos.